بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک وادی کا نام ہے۔ مکہ مکرمہ کی فتح اور قریش کے مغلوب ہونے کے باعث عرب کے دوسرے قبائل کا بھی زور ٹوٹ گیا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن بنو حوازن اور بنو ثقیف یہ دو قبائل جو فنون سپہ گری اور جنگ جوئی کے میدان کے شاہ سوار تھے، اسلام کی عداوت میں اور سخت ہو گئے۔ انہوں نے بڑے زور سے مسلمانوں پر حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس کے ذریعے اس کی تصدیق کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 12,000 تھی۔ شوال 8 ہجری میں غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا۔ اس غزوہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف نصیب ہوا۔ ابتدا میں بنو حوازن کی بے پناہ تیر اندازی سے مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو تمام مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور چند مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد رہ گئے تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، چند انصار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت ابو سفیان بن حارث وغیرہ شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے متفرق ہونے والے مسلمانوں کو آواز دی تو وہ پلٹ پڑے اور اس زور سے جم کر حملہ کیا کہ دشمن نے سامان چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ جب مال غنیمت جمع ہونا شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جس نے بھی کسی شخص کو قتل کیا اس کا تمام سامان جو میدان جنگ میں لایا اسی کو ملے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کو جو بڑا بہادر اور طاقتور تھا قتل کیا، لیکن اب انہیں گواہی کی ضرورت ہوئی تو کوئی نہیں ملا۔ انہوں نے اصل واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک شخص بولا، ہاں قتادہ سچ کہتے ہیں، اور جس شخص کو اس نے قتل کیا اس کا متروکہ میرے پاس ہے، اب آپ یہ مجھے ہی دے دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے تھے، یہ سن کر بولے، اللہ کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ اس قریشی کو مقتول کا سامان دیں اور اللہ کے اس شیر کو نہ دیں جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جنگ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سچ کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ سامان حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی دیا گیا۔